کہیں دین کی خدمت کرنے کی بات آئے، نہیں جی ہماری گنجائش نہیں ہے اور قرض لے کے ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ میں نے کہا اگر بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، کاروبار کے لیے قرض تو اٹھا سکتا ہے تو یاد رکھ، قرض لے کر کے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ یہ بھی کر کے دیکھ لے، قرض لے کر اور یہ کہہ کہ باری تعالیٰ میرے پاس ہے کچھ نہیں، تیرے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر رہا ہو، سنت مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہو، یہ قرض لے کر آپ جمعے کے اندر، مسجد کے اندر، جمعے کے خطاب میں، قاری صاحب نے مسجد کے لیے، ہمارے محلے کی مسجد کے لیے ایک کام کا کہا، بولا میرے پاس کچھ ہے نہیں، قرض لے کر تیرے گھر میں لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ سنت میں عمل کر کے تو دیکھو، اس کے طفیل اللہ بیڑے ہی پار فرما دے گا۔ کر کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو۔ بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی۔ آپ ابھی یہودی ہیں اور یہودیوں کا عالم ہے، وہ یہودیوں کے عالم ہیں، اور وہ آئے اپنا قرض وصول کرنے کے لیے، آتے ہی بات نہیں کی، مصطفیٰ کریم آپ کہے تو جہاں باجی کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو گلے میں چادر جو ہماری تھی نا، جو چادر کو پکڑا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض دیجئے، اور یوں کرنا شروع کر دیا، جہاں تک کہ گلے تک چادر آ گئی، کہا کہ آپ تو ایسا ہی کرتے ہیں، آپ قریشیوں کیا آپ تو ایسا ہی کرتے ہیں، آپ قرض لیتے ہیں قرض واپس نہیں کرتے، یوں کر کے نا جی جو اس طریقے سے کر کے نا یہ چادر جو کی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ کے گلے تک آئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، وہ کائنات کے والی ہے، وہ وجہ تخلیق کے کائنات ہے، ان کے اشارے پہ چاند اور سورج آگے پیچھے ہونے کو تیار، ان کے اشارے پہ کائنات آگے پیچھے ہونے کو تیار، اللہ اکبر، یہاں وہ چادر یوں لے کے کھڑا کہ قرض تو میرا قرض واپس کرو، میرا قرض واپس کرو۔ جب یہ بات کی نا وہ جتنی سختی کر رہا، میرے مصطفیٰ اتنا پیار فرما رہے ہیں، میرے مصطفیٰ اتنی نرمی کر رہے ہیں، اتنی شفقت کر رہے ہیں، اتنی رحمت للعالمین کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ساتھ بیٹھتے فاروق اعظم، آپ اٹھے جلال میں آئے، آنکھیں دکھائیں، چھوڑے مصطفیٰ کو۔ میرے مصطفیٰ نے عمر اس نے مجھ سے قرض لینا، اس طرح بات نہ کر۔ اور میرے نبی نے فرمایا بھائی یہ چھوڑ، تیرا قرض تجھے ابھی واپس کرتا ہوں۔ اس نے پھر چھوڑا، ہاں ابھی تو میرا قرضہ واپس ہو جائے، ابھی چاہیے مجھے میرا قرضہ واپس۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عمر ادھر آؤ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ کہا وہ فلاں وہ کھجوریں آئی ہوئی ہیں، اس کی جتنی کھجوریں بنتی ہیں وہ دو، اس کو سبحان اللہ، جتنی بنتی ہیں وہ کھجوریں دو۔ آج ہم نے قرض دینا ہو اور قرض لینے والا سختی کرا، وہ چل نہیں دیتا، جو کرنا کر لیتا، نہیں دیتا، یہ تھانہ یہ کچہری جو کرنا کرنا۔ آج وہ بڑا جملہ کیا کہتے ہیں کہ قرض دینا بہادری اور لینا حکمت۔ قرض دینا بہادری ہے اور لینا کیا ہے؟ حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اور مصطفیٰ کا جتنی سختی سے مطالبہ کیا، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر پر ادھر آ، جتنا اس کا قرض بنتا ہے اس کو واپس کر، اور قرض ساتھ پورا تول کے اس کے بعد فرض کر لو کہ اس کو 1 من کھجور دینی ہے، جو طے ہے، جو قرض ہے، پہلے وہ ادا کرو، اور اس کے بعد 10 کلو کھجوریں اس کو زائد دے دینا، 10 کلو کھجوریں اس کو ایکسٹرا دینا۔ حضور وہ کیوں؟ یہ قرض لینے آیا تھا، تو آنکھیں دکھا رہا ہے، یہ قرض لینے آیا تھا اور تم اس کو آنکھیں دکھا رہے ہو، تو تم نے اس کو آنکھیں دکھائی ہیں نا، اس کا دل دکھایا ہے نا، تو اس کی وجہ سے اب اس کی دل جوئی کرنی ہے، اس کی دل جوئی کرنی ہے، تو تم نے دل دکھایا ہے نا، اب اس کو راضی کرنا ہے، تو بنتا ہے وہ بھی دے، تمہیں زائد بھی دے کے بھیجنا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں جب کھجوریں توڑنے کے لیے گیا، میں نے کہا یار تو یہودیوں کا عالم ہے، کوئی عام بندہ یہ کام کرتا نا، کوئی عام بندہ یہ بات کرتا تو بات سمجھ میں آتی، تو پڑھا لکھا بنتا ہے، تو پڑھا لکھا بنتا ہے، تو اپنے یہودیوں کا بڑا عالم کہلاتا ہے، تو نے ایسا سلوک کیا؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا عمر بات کچھ ہو رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے تمہارے نبی کی شان کو، میں نے اپنی کتابوں میں نبی کی شان کو پڑھا ہے، اور بہت سی صفات میں
سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس نبی کے ساتھ جو بندہ جتنی بدسلوکی کرے گا، جو بندہ جتنی سختی کرے گا، جو بندہ جتنا ناروا سلوک کرے گا، جو بندہ اس کے ساتھ جو بھی شدت کرے گا، یہ نبی اس سے اتنا پیار کرتا چلا جائے گا۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ اس رسول کی شان یہ ہے، نمبر ایک وہ غیب کی خبریں دینے والا، نمبر دو وہ کائنات میں کسی سے پڑھا نہیں مگر معلم کائنات ہے، نمبر تین اس رسول کا ذکر اس کے آنے سے پہلے تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اور اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ اب میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ وَيُحِلُّ اگلا پہلی صفت غیب کی خبریں دینے والا، دوسری صفت بے پناہ ہے، پھر معلم کائنات، تیسری صفت فرمایا کہ تورات انجیل زبور میں شان مصطفیٰ موجود ہے۔ صفت نمبر 4 اللہ فرماتا ہے کہ وَيَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ یارو وقت کافی ہو چکا، آپ کی محبتوں کو سلام ہے کہ شعر بھی نہیں پڑھے جا رہے، کان پہ ہاتھ بھی نہیں رکھے جا رہے، سر بھی نہیں لگائی جا رہی، پھر بھی اتنی سردی میں قرآن کو سن کے خوش ہوئے بیٹھے۔ چلو صبح اٹھ کے وکیل پاکستانی کو تو یہ تو کہو گے نا کہ پاکستان زندہ باد۔ چلو کچھ اور ہوا نہیں ہوا یار، آج ہم نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ تو یاد کر لیا۔ ایک حدیث پاک سماعت کر لیجیے۔ ایک اچھا اس سے پہلے قرآن کی آیت ایک حدیث پھر آگے بڑھتے ہیں، بڑا اب مختصر کرتے ہیں، بے فکر ہو جائے، مختصر کرتے ہیں اب اس کو۔ بڑی معروف آیت ہے، کنتم خیر امہ، ہمارا بہترین امت ہے۔ امتی مصطفیٰ کے غلام فخر کرتے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو اللہ نے کائنات میں بہترین امت قرار دیا، بہترین لوگ قرار دیے ہیں، بہترین امت قرار دی ہے۔ کیوں؟ آگے بھی تو پڑھنا جا رہا، آگے بھی تو کیا وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو بہترین ہونے کے جب اللہ نے سرٹیفکیٹ کو عطا فرمایا کیوں کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس لیے کہ تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، اے امت مصطفیٰ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ، یا باری تعالیٰ مالک مولا رب بے نیاز، پاک پروردگار مولا، یہ اگر کسی کو نیکی کی دعوت، جو بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے نا، اچھائی کی طرف بلاتا ہے، ہر ایک لفظ کے بدلے میں کامل ترین مقبول 1 سال کی عبادت کا ثواب میں نامہ اعمال میں اس کے لکھ دیتا ہے۔ آپ نے صبح اٹھ کر کسی کو چل یار نماز پڑھے، آپ نے کسی کو اتنا کہا چل آ یار نماز پڑھے، چل کتنے ہو گئے؟ کتنے لفظ ہو گئے؟ 2۔ چل 6 اور لام کتنے ہو گئے؟ 2۔ یار کتنے ہو گئے؟ 3 اور 2 5۔ نماز کے کتنے حرف ہیں؟ نون میم الف زیر، کتنے پہلے کتنے بنے ہم نے؟ 5 اور 4 9، 5 اور 4 9۔ پڑھے پیڑے ہے یہ نون گنا 6، 9 اور 6 15۔ کل صبح اٹھ کے نا ماں دکان سے نکل کر خود بھی نماز پڑھنے جاؤ گے، کسی کو کہو گے نا چل یار نماز پڑھے، اتنا کہنے سے اس نے پڑھی نہیں پڑھی اس کا عمل، اتنا بولنے سے آپ کے نامہ اعمال میں اللہ 15 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ 15 سال کی اللہ عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ سودا گھاٹے کرنا، سودا وہ پڑھے نہ پڑھے گا، وہ پڑھے گا۔ اگر اس نے آپ کے کہنے میں دکان سے اٹھ کے آپ کے ساتھ چل پڑا، فرمایا کہ پھر اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اتنا ثواب اس کو ملے گا، تجھے اپنی نماز کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی پڑھی ہوئی نماز کا ثواب بھی، اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی، اتنا ثواب اس کو ملے گا، اللہ تجھ کو بھی عطا فرما دے گا۔ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر،
اور اگلی صفت فَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، حرام چیزوں کو، خبیث چیزوں کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے نبی کو اختیار فرما کے بھیجا ہے، نبی کو اتنا پاورفل بنا کے بھیجا ہے، جو جس پر جو چاہے حلال کر دیں، جو چاہے حرام کر دیں، جو چاہے حلال کر دیں۔ ایک حدیث بخاری شریف کی پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث بخاری شریف کی۔ آپ نے تو اٹھ کے اپنے اپنے گھر جانا ہے، میں نے گھنٹے سوا کا سفر کر کے جانا ہے۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف کی، مصطفیٰ کریم آقا دو جہاں والی کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ ایک صحابی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ توڑ بیٹھا ہوں، حضور کیا کفارہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ 60 روزے رکھ۔ آخر دعوانا پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، پیچھے والے بولیں گے نا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی۔ ابھی کرنٹ ہے، ابھی بیٹری ہے، ابھی بیٹریاں ڈاؤن ہیں نہیں ہوئی، ابھی بیٹریاں باقی ہیں، ابھی بیٹری ہے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ جس کی بیٹری ڈاؤن نہیں ہے، بیٹری فل چارج ہے، ہاتھوں اٹھا کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ بولے ایک باری پھر بولو سبحان اللہ۔ اب صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ توڑ بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 60 روزے رکھ۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر 60 روزے رکھ سکتا ایک ہی کیوں توڑتا؟ ایک پورا ہو نہیں پایا، 60 کیسے رکھوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پلے پہ کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میں خود کھا نہیں سکتا، اوروں کو کیا کھلاؤں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹھ جا، یہیں پر بیٹھ جا، تھوڑی دیر انتظار کر۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، ایک کھجوروں کا ٹوکرا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ میرے مصطفیٰ نے وہ ٹوکرا لے کر فرمایا وہ کہاں گیا؟ روزے کے کفارے والا کہاں گیا؟ وہ بندہ کھڑا ہوا، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، مل کے پڑھنا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عرض کی آقا میں حاضر ہوں، میرا روزے کا کفارہ رہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا دو جہاں والی کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا اور جا مدینے میں جا، مدینے میں کسی غریب کو جا کے دیا۔ وہ گیا، ایک دو قدم چلا، پھر پلٹ کے واپس آیا، مسکرا کے کہتا ہے، نظریں جھکا کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے 2 قدم چل کے اپنے تصور کے اندر سارے مدینے کو دیکھا، سارے مدینے شہر کے اندر مجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے، آقا پھر میں کیا کروں؟ میرے مصطفیٰ نے دیکھا، اب میرے آقا نے دیکھا، دیکھ کر مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا یہ ٹوکرا اٹھا، گھر لے جا، خود بھی کھا، بچوں کو کھلا، یہی تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے رکھو کہ 60 مسکین؟ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حرام ہے، کھایا سب پتہ نہیں کس کس نے کھایا ہے، یہ الگ بات ہے، پتہ نہیں کس نے کہاں کڑھائی کھائی ہوئی ہے، اللہ بہتر جانتا، اللہ معاف فرمائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ گدھا حرام ہے، اٹھاؤ قرآن، وہ ایک آیت قرآن کی دکھا دو اس پر گدھا حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں گدھے کو حرام نہیں کیا۔ بدر کی جنگ تک آپ بالکل ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ذمہ دار حوالے کا ذمہ دار ہوں، بدر کی جنگ تک گدھا حلال تھا، احد تک گدھا حلال تھا، خندق تک گدھا حلال تھا، کھایا گیا، مدینے کے گھروں میں پکتا تھا۔ جب آئی نا خیبر کی باری، خیبر کے مقام پر ہنڈیاں پکی ہوئی ہیں، گدھے ذبح ہوئے ہیں، صحابہ نے کیے ہوئے تھے، صحابہ نے کیے ہوئے تھے، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہیں گدھے کے گوشت کی، کھانا بالکل تیار۔ مصطفیٰ نے فرمایا آج سے گدھا حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج سے گدھے کا گوشت حرام ہے۔
قربان جائے صحابہ پہ صحابہ نہیں ہے یا رسول اللہ اج تے کھا لئیے ہن تے کھا لینا ہن تے پک گیا نا جی نو صحابہ کرام کی عظمت کو سلام ہے آپ نے اس وقت پکا ہوا گوشت ہڈیاں اٹھائی توڑ دی گرا دی کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دی کہا کہ مصطفیٰ نے فرما دیا کل سے نہیں آج کے بعد نہیں بلکہ ابھی سے حرام ہے ابھی سے حرام ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ آگے بڑھتے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ لوگوں سے اوپر سے بوجھ اتارتے ہیں بوجھ کیا تھا یہ مختصراً عرض کروں بوجھ یہ تھا کہ سابقہ امتوں میں کیفیت روزے کی کیفیت یہ تھی کہ 24 گھنٹے کا افطار ہوئے آپ نے افطاری کی کھانا کھایا کھانا ختم افطاری ختم سحری شروع ہو گئی بس وہ 24 گھنٹے میں ایک وقت کا کھانا الاؤ تھا ایک ٹائم کا کھانا جائز تھا مغرب کے بعد کھانا کھایا جیسے دسترخوان لپیٹا گیا افطاری ختم ہو گئی اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا یہ بوجھ تھا کائنات پر یہ لوگوں پر بوجھ تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے مصطفیٰ نے آ کے بوجھ اتارا کہا کہ صبح سے لے کر شام تک روزہ رہے گا اب غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ پہلے پابندی تھی اب لوگ کھاتے رہیں گے پیتے رہیں گے پہلی امتوں میں یہ بوجھ تھا کہ جو جگہ مقرر تھی بندگی ذکر کے لیے عبادت کے لیے نماز کے لیے اس کے علاوہ کہیں ذکر ہو سکتا نہیں تھا لیکن میرے مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے سیدہ پاک بی بی آمنہ کے بطن ادھر سے دنیا میں تشریف لائے آپ نے دنیا میں آتے ہی جب پہلا سجدہ پیدا ہوتے ہی پہلا سجدہ فرمایا اس پہلے سجدے کے طفیل اللہ نے پوری زمین کو سجدے کے لیے حلال اور پاک فرما دیا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه فرمایا بس ایمان والوں اس رسول کی شان یہ ہے کہ یہ غیب کی خبریں بھی دیتا ہے یہ معلم میں کائنات بھی ہے اس کا ذکر تورات زبور انجیل میں بھی ہے کہ نیکی کا حکم بھی دیتا ہے برائی سے منع بھی کرتا ہے یہ جناب والا بوجھ بھی اتارتا ہے یہ سارے کام کرتا ہے اب تم نے کیا کرنا ہے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه اس نبی کی تعظیم کرنی ہے اس نبی کی کیا کرنی ہے اس نبی کی تعظیم کرنی ہے عزیزان محترم ابھی کچھ شخص باہر سے آئے اور آ کر یہ کہے جناب میں غیر مسلم ہوں میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں مجھے مسلمان کر لیجئے آپ اس کو کلمہ پڑھائیں گے کلمہ پڑھانے کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا جناب میں کیا کروں پہلا کام کیا کروں آپ میں سے کوئی اٹھے گا اٹھ کر کہے گا کہ میاں نماز 5 فرض ہے صبح نماز میں پڑھا کر جا غسل کر کے آ وضو کر کے آ اب فجر کی نماز تو نے پڑھنی ہے یہ 5 نمازیں ہیں یہ قرآن پاک ہے اس کو سیکھ اس کو پڑھ جناب یہ اگر تو صاحب استطاعت ہے زکات تجھ پہ فرض ہوگی آپ اس کو شرعی احکام سکھائیں گے میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا اگر کوئی بندہ غیر مسلم آ کے کلمہ پڑھ لے اسلام قبول کر لے مصطفیٰ کے دین میں آ جائے اسے کیا کیا جائے گا نماز سکھائی جائے گی کہا نماز بعد میں سکھانا بولا قرآن سکھائیں گے کہا قرآن بعد میں سکھانا بولا زکات کے علوم سکھائیں گے کہا کہ زکات بعد میں سکھانا بولا حج سکھائیں گے کہا کہ حج بعد میں سکھانا بولے کریم نماز بھی بعد میں قرآن بعد میں حج بعد میں زکات بعد میں عمل صالح بعد میں بولا کہ پہلے کیا سکھائیں کہا کہ بعد میں سب کچھ سکھانا بولا پہلے کیا سکھائیں کہا قرآن پڑھ قرآن پاک ہے 12 نمبر 26 ہے سورہ فتح ہے اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لینا اسے سب کچھ بعد میں سکھانا پہلے اسے میرے مصطفیٰ کی تعظیم سکھانی ہے پہلے ادب مصطفیٰ پہلے محبت مصطفیٰ پہلے تعظیم مصطفیٰ پہلے اس کے سینے کو محبت مصطفیٰ کا مدینہ بنانا ہے پہلے اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنا ہے میں جب نبی کرنے لگ جائے نا نبی کا ادب نبی کی محبت نبی کا احترام نبی کی تعظیم نبی کی توقیر نبی کی محبت جب اس کے سینے میں گھر کر جائے پھر اس کا ہاتھ پکڑنا چل آ اب نماز پڑھتے ہیں اب نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی قبول ہوتی ہے
تو تعظیم مصطفیٰ کا تحفہ ہے۔ جس دل میں محبت تعظیم احترام مصطفیٰ ہوگا اللہ سجدے بھی اسی کی قبول فرمائے۔ فالذین آمنوا، میں اس رسول کی اتنی شانیں ہم نے بیان کی ہیں، لوگ فالذین پس ہے ایمان والو، وعزروا اس نبی کی تعظیم کرو، ونصروا اور اس نبی کے دین کی مدد کرو، اس نبی کے دین کی مدد کرو، اس نبی کے دین کی مدد کرو، واتبعوا النور الذی انزل اور جو نبی جو قرآن لے کے آیا ہے اس قرآن کی اتباع اور پیروی کرو۔ قرآن کے 3 حق ہیں، قرآن کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق ہے قرآن کا پڑھنا، دوسرا حق ہے قرآن کا سمجھنا، تیسرا حق ہے قرآن پہ عمل کرنا۔ اور آج آپ احباب کو مبارک ہو کہ الحمدللہ آج کی اس نشست کے اندر ہم نے قرآن کے ان تینوں حقوق کی باتوں پہ عمل کیا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا بھی ہے، قرآن سمجھا بھی ہے اور عمل کی نیت بھی کیے بیٹھے ہیں۔ مولا پھر ملے گا کیا؟ نبی کی تعظیم کریں، نبی کے دین کی مدد کریں، نبی کے دین کی مدد کریں اور قرآن کی اتباع اور پیروی کریں۔ اچھا مزاج دیکھیں قرآن کا، تھک تو گئے ہیں نا، مجھے پتہ ہے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2-3 نہیں تھکے، یا شاید یہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں شاید یہ زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ اللہ مزاج دیکھیں قرآن کا، مزاج دیکھیں قرآن کا میاں سبحان اللہ، کہ پہلے اللہ نے نبی کی شانوں کو بیان کیا کہ میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے 8-9 صفتیں اللہ نے قرآن میں اس ایک آیت میں مصطفیٰ کی بیان کر کے مطالبہ کیا ہے، اللہ منوانا کیا، بتانا کیا چاہ رہا ہے۔ لوگو جب اتنی شان والا نبی تمہارے پاس آ گئے ہونتے کی تعظیم کر لو نا۔ سبحان اللہ، اللہ ڈائریکٹ حکم دیتا میرے نبی کی تعظیم کرو، ہے کسی میں ہمت انکار کرنے کی؟ کسی میں جرت ہے انکار کرنے کی؟ نہیں ہے نا، لیکن نہیں کہا دیکھو میرا نبی کی شان یہ ہے، میرے یار کی شان یہ ہے، میرے محبوب کی شان یہ ہے، میرے محبوب کی عظمت یہ ہے، میرے محبوب کا مقام یہ ہے۔ نبی کی عظمتیں، نبی کی شانیں، نبی کے گن، نبی کے گیت، نبی کی نعت، نبی کے وصف بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر ہے نا میرا محبوب شان والا۔ جب اعتراف کروا لیا کہ ہاں مولا تیرا نبی کی کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، جب یہ اعتراف بندے نے کر لیا نا مولا تیرے محبوب کی شان بڑی اعلیٰ کہ سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دونا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب مان لیا نا مولا ہاں میرا محبوب سب سے اعلیٰ، اب تو اس کی تعظیم کرو نا، اب تو نبی کی تعظیم کرو نا، اب تو نبی سے محبت کرو نا، اب تو نبی سے پیار کرو نا، اب تو نبی کا ادب کرو نا۔ اب بس اتنا کر لو، اتنا کر لو، میں بس آخری 2-4 منٹ مجھ کو عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ، آخری 2-4 منٹ، 5 منٹ بھائی، 5 منٹ پنجتن پاک کے نام پہ بولے ذرا اچھی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ آخری 5 منٹ عطا فرما دیں میاں، بات میری ختم، آیت کا ترجمہ کر کے پھر اپنی آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا الذین یتبعون، جو لوگ غلامی اور پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، رسول خاص کی، رسول کی شان یہ ہے نمبر 1 وہ غیب کی خبریں بتانے والا، نمبر 2 وہ امی ہے، پڑھا کسی سے نہیں، معلم کائنات ہے، نمبر 3 الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اس کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے، نمبر 9 یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے برائی سے منع کرتا ہے، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جس پر جو چاہے حلال کر دے جو چاہے حرام کر دے، ویدع عنہم
اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، وہ گلے پر پڑے تو اٹھاتا ہے، وہ بوجھ کم کرتا ہے. والذی آمنوا به وعزروه ونصروه، کہ لوگوں اے ایمان والو اس نبی کی تعظیم کرو اور اس کے دین کی مدد کرو. واتبعوا النور الذی انزل معه، اور جو اس نبی کو پر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو. بولا یہ سارے کام کیوں کریں؟ یہ سارے کام کیوں کریں بھائی؟ ہم تو بندے ہیں، بغیر فائدے کی کام بنا، جب تک ہمیں کہیں سے کوئی بینیفٹ نظر نہ آئے نا ہم تو نہیں جاتے. ہم کیوں کریں؟ کہ اس لیے اولئک هم المفلحون، تم یہ کام کرو گے میں تمہیں کامیاب کر دوں گا. کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی اس پوری 1.5-2 گھنٹے کی تقریر کو اگر ایک جملے میں بند کر دوں نا، کامیابی کس کا نام ہے؟ غلامی مصطفیٰ. کامیابی نام کس کا ہے؟ محبت مصطفیٰ. کامیابی نام کس چیز چڑیا کا نام ہے؟ ادب و احترام و تعظیم مصطفیٰ کا. میاں میری آخری بات سماعت کر کے بات ختم کرتے ہیں اور سلام کی طرح پڑھتے ہیں. میاں مرنا تو ہر بندے نے ہے، مرنا تو ہر بندے نے ہے. میاں میں کہتا ہوں جب موت آئے، جنازہ ہو اور جنازہ جب گھر سے نکلے، گلی سے باہر جائے، مین روڈ پہ جنازہ جب نکلے نا اور لوگ پوچھیں تو یار جنازہ کس کا ہے، لوگ کہتے ہیں یار وہ فلاں دکاندار ہے نا، وہ تم نے دیکھا تھا نا، ہاں وہ فلاں مارکیٹ میں، ہاں جی یار وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ جنازہ کس کا ہے؟ وہ فلاں گلی میں فلاں کونے والا فلاں رنگ کا جو گیٹ کا مکان کا گیٹ ہے نا فلاں رنگ کا، ہاں جی یار وہ بندہ فوت ہو گیا. اچھا جی یہ جنازہ کس کا جا رہا ہے؟ یار وہ فلاں زمیندار کا جا رہا ہے. یہ جنازہ کس کا جا رہا ہے؟ یہ فلاں سیٹ کا جا رہا ہے. یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ فلاں بندے کا ہے. یہ فلاں بندے کا ہے. یہ سرکاری افسر تھا، یہ سکول کا ٹیچر تھا، یہ تاجر تھا، یہ ملازم تھا، یہ نوکری کرتا تھا، یہ کاروبار کرتا تھا، یہ مزدوری کرتا تھا، یہ کام کرتا. میاں میں کہتا ہوں کہ اگر جنازہ جائے اور لوگ ایسے جواب دیں، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. میاں ایسی زندگی گزارو جب جنازہ آئے، جب موت آئے، لوگ کفن دے کے غسل دے کے دفنا کے غسل دے کے کفن پہنا کے چار پائپیں اٹھا کے گھر سے باہر نکلے، گلی سے باہر نکلے، روڈ پر چوک پر جب پہنچے دنیا والے پوچھے کہ جنازہ کس کا ہے؟ تو جواب دینے والا یہ جواب نہ دے، یہ سیٹ تھا، زمیندار تھا، تاجر تھا، دکان والا تھا، مکان والا تھا. لوگ کہیں اور تو مجھے پتا نہیں، بس نبی کا دیوانہ تھا. یار ہم اور کچھ نہیں جانتے، بس حضور کا نام لیوا تھا، حضور کا سچا عاشق تھا. اگر جنازے پر یہ جملہ لوگوں نے میرے آپ کے جنازے پہ کہہ دیا، سمجھ لینا زندگی کامیاب ہے، زندگی کامیاب ہے. اور زندگی جو گزار کے جاؤ، جب قبر میں رکھا جائے، جب قبر میں رکھا جائے اور قبر میں منکر نکیر آئے اور منکر نکیر آ کے سوال پوچھے ہمارے ابو کا نادین کا، جب چہرہ مصطفیٰ دکھایا جائے تو پھر بے ساختہ ہم بول اٹھے کہ قبر میں سرکار آئے تو قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے جو رہوں. اب اس بائیں بات سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں؟ مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے. اور ہم تو یہ کہیں اور سرکار یہ فرمائے منکر نکیر کو ہٹو اس سے پوچھتے ہو، تم ہٹ جاؤ مجھے میرے غلام سے بھی لینے دو. زندگی جو گزار کے جاؤ. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غلطی کوتاہی لفظی غلطیاں یہاں پر ہوئی ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے. ہمارے محترم جناب میرے میزبان اتنی سردی کے اندر بیٹھ کر وقت گزرتا جا رہا ہے، سردی اور ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اندر بیٹھ کر آپ نے آج قرآن پاک پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 153 کو سماعت کیا اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہم سب کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں.